اسواق بچاؤ تحریک کے ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر سر، ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، آیا یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے یہ کب بنا اور کس نے بنایا، اور یہ کتنا میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بریف کریں۔ اچھا، یہ ایک نئی بات پہلی یہ ہے کہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ابھی بنا نہیں ہے، یہ ابھی منظور ہوا ہے۔ آپ کا یہ سوال میں سمجھ گیا کہ یہ کس حکومت میں منظور ہوا، کس نے لایا یا کس نے اس کو منظور کرایا۔ یہی ہے تو اس میں یہ بات بھی چل رہی ہے، میرے خیال میں کئی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ایم پی اے محترم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ میں لایا ہوں۔ میں اس کا الزام اپنے ایم پی اے پر نہیں دوں گا کہ انہوں نے لایا ہے، کیونکہ یہ اس کی فیزیبلٹی جو اس کی تیاری ہے 2009 میں ہو چکی ہے، اور یہ پھر منظور 2014 میں ہوا ہے، یعنی کہ 2018 سے پہلے ہوا ہے۔ تو اس کا دوش یا الزام ہمارے اپنے ایم پی اے صاحب پر نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کی بات ہے، ورلڈ بینک کی بات ہے، انہوں نے کیا ہے، اور اب پیڈو نے مل کر ایک پروجیکٹ اپنے آفس میں بیٹھ کر بنایا، ورلڈ بینک سے منظور کرایا، اور پھر حکومت کے سامنے رکھا، اور حکومت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ پھر تو ایسے کام کرتی ہے۔ اس میں کسی پر بھی الزام میرا تو نہیں ہے، لوگ اس کو کریڈٹ کہتے ہیں، میں اس کو الزام کہتا ہوں ایسے پروجیکٹ لانا ہے اس علاقے میں، لیکن میں الزام نہیں دوں گا، اور نہ ہی وہ اس کے دوشی ہیں کہ یہ پروجیکٹ اس نے لایا ہے۔ اور مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ان کے ابتدائی رپورٹ کے مطابق 157 میگا واٹ کا ہے، لیکن جو اس کا پروڈکشن ہوگا وہ 207 میگا واٹ کا ہوگا، 207 میگا واٹ کا، اور یہ آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک کا فنڈڈ ہے، یہ 179 ارب روپے، یعنی 720 روپے یا آپ کا ہے وہ اس کے بنتے ہیں۔ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور ہم جو گزشتہ 5-6 سالوں سے اس کے خلاف لگے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ترقی ہے، اب ترقی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے گردن پر پاؤں رکھ کر وہاں سڑک بناتے ہیں یا کچھ پروجیکٹ بناتے ہیں، وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ تباہی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارے علاقے کے لیے پورا جو 61,000 کی آبادی ہے ہماری تروالیوں کی، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی تباہ کن پروجیکٹ ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہم لگے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں بھی یہ بھی سن رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معززین، ہمارے نمائندگان، ہمارے ریپرزنٹیٹیوز گیلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں یہ پہلے بات نہیں بتائی۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے 21 جولائی 2023 کو مدین میں ان سب کے سامنے بہت بڑا ایک اجلاس کیا تھا، سیمینار کیا تھا، ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، پیڑوں نے پوچھا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، تو 1 سال انتظار کر کے ہم نے یہ تحریک آخرکار شروع کی اور احتجاج پہ چلے گئے، اور پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس سے رابطہ کریں۔ اب ورلڈ بینک ہے، اس کے اپنے سسٹم ہے، میکینزم ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح اپروچ کرنا ہے، وہاں اپنی شکایت کس طرح لگانا ہے، ہم نے وہ لگا لی، اس سے کوئی ہم منع نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اپنے نمائندگان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، ان سے بھی یہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ وہی طے ہے کہ یہ ایسے پروجیکٹ، یہ خیبر پختونخوا رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کا حصہ ہے، یہ کسی ایک حکومت کا نہیں، یہ ریاست کا پروجیکٹ ہے۔ ریاست مطلب ایک چلتا رہتا ہے، ایک حکومت نے پاس کیا ہوگا، تو فیزیبلٹی 2009 میں ہوئی ہے، 2018 سے پہلے منظور ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پہلی میٹنگ تھی نا 1 اکتوبر کو، تو انہوں نے جب میں نے ان کو ESS میں پکڑا کہ انوائرمنٹل اینڈ سوشل اسٹینڈرڈ جو فریم ورک ہے وہ 2018 میں پاس ہوا ہے، ورلڈ بینک نے پاس کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پروجیکٹ اس سے پہلے کا ہے، 14-15 کے، اب اس میں یہ نہیں آتا، لہٰذا یہ پھر آپریشنل پالیسیز یا آپریشنل ڈائریکٹرز میں ہم چلے گئے، وہاں سے اٹھا لیا پھر اس لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واضح ہو کہ یہ اس پروجیکٹ کو لانے میں ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں، یا اور کسی کو ہم دوشی نہیں ٹھہراتے ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ ان کے زمانے سے پہلے کا منظور شدہ ہے، فیزیبلٹی پہلے ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔